صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر اقتربت الساعة وانشق القمر قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو اعراض کر لیتے ہیں وَيَقُولُوا اور کہہ دیتے ہیں سحر مستمر جادو ہے چلا آ رہا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور جھٹلایا انہوں نے اور اتباع کی اپنی خواہشات کی وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور یقیناً ان کے پاس خبریں آئیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے حکمت بالغۃ کامل حکمت کی باتیں فما تغنی النذر پس کام نہ آیا ڈرانا فتول عنہم پس اعراض کر لیجئے ان سے یوم یدعو الداعی الی شیء نکر جس دن بلائے گا بلانے والا ایک انجان چیز کی طرف خش عن ابصارهم چکی ہوں گی ان کی آنکھیں یخرجون من الاجداث نکلیں گے وہ قبروں سے کأنہم جراد منتشر گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں مہطعین الی الداع دوڑنے والے ہوں گے بلانے والے کی طرف یقول الکافرون کافر کہیں گے ھذا یوم عسر یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القمر کی ابتدائی 8 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ النجم مکمل ہوئی۔ سورۃ النجم میں صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے بعد صفات الوہیت کا بیان تھا کہ اللہ ہی کی ذات ہے
جو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ اب سورۃ القمر میں موضوع قیامت کا تو ہے ہی اس تمام صورتوں میں، ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو اللہ نے ایک مقدار سے بنایا ہے، یعنی تقدیر کا مسئلہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوگا۔ باقی قیامت کا مسئلہ اور ڈرانا دنیا کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے، یہ سورہ مبارکہ کا موضوع ہے۔ دنیا کے عذاب میں ہلاکت کے 5 نمونے بھی ہیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، سمود، لوط وغیرہ مشہور جو اقوام ہیں، ان کے تباہی بربادی کے نمونے بھی بیان ہوئی ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فکر آخرت اور قیامت کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ قیامت کوئی دور نہیں، قیامت قریب ہے۔ اس سے قبل ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، آخری نبی آ گئے اور آخری نبی کے بعد اور نبی کوئی نہیں، پھر قیامت ہی ہے۔ تو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود حدیث مبارکہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہی قیامت کی نشانی ہے۔ مزید برآں یہ کہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ جس کو مان کر ہم ایمان قبول کر لیں اور ہم مجبور ہو جائیں ماننے پر۔ تو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چاند کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا اور دوسرا اس طرف ہو گیا، پھر وہ دوبارہ مل گئے۔ بہرحال جن کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے قبول کیا، جن کی قسمت پر بدبختی غالب تھی انہوں نے کہا پہلے تو جادو زمین پر چلتا تھا، اب تو چاند پر بھی چلنا شروع ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا اور کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں گواہی دی، صرف مکے والے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ پیش کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ رات کے وقت یہ واقعہ ہوا، اور رات کے وقت چاند ہوتا ہے روشن، تو رات کے وقت سارے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ کئی علاقوں میں تو دن ہوگا، ہر وقت تو وہاں ہر علاقے میں تو رات نہیں ہوتی، کئی علاقوں میں تو اس وقت دن ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری یہ تو نہیں تھا کہ پوری دنیا والے باہر کھڑے ہو کے چاند کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ ابھی ادھر ہوگا۔ وہ تو وہاں منا کے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ وہاں دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی گواہی موجود ہے تاریخ میں اور احادیث میں تو پھر کافی ہے نا، ضروری تو نہیں کہ ساری کائنات والے گواہی دیں، یا تو ساری دنیا کے لوگ اس وقت کھڑے ہوتے بھائی ٹک ٹکی باندھ کے کہ چاند ابھی یوں ہونے والا ہے، تو اس طرح تو کوئی اطلاع نہیں تھی، بلکہ مکہ کے اندر بھی اطلاع نہیں تھی۔ تو اس لیے معجزات کا انکار کرنا اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ معجزہ کہتی خرق عادت چیز کو ہے، بھائی عادت کے جو چیز خلاف ہو اس کو ہی تو معجزہ کہتے ہیں، جس کو مخلوق کرنے سے عاجز ہو، وہ اللہ اپنی قدرت سے دکھاتے ہیں۔ تو مخلوق میں کوئی معجزہ نہیں کر سکتا، کوئی چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب اس پر میں آپ کو 2 مثالیں عرض کروں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ معجزہ اور کرامت، خرق عادت کوئی واقعہ عادت کے خلاف اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں،
اور اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، فاعل حقیقی اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ مثال یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ایک نیک ولیہ خاتون تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، یہ کرامت تھی ان کی، بغیر شادی کے پاک دامنی کے عالم میں بیٹا کے مل جانا یہ ایک کرامت تھی۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ بی بی مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش یہ کرامت مجھے نہ ملتی، میں مر جاتی تو اچھا تھا، میرا بیٹا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا کرامت ولی کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ورنہ اپنے اختیار میں ہوتی تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ نہ ہوتا بیٹا۔ نمبر 2، معجزہ بھی نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جی لاٹھی، کیا نیچے پھینکو، پھینکا تو کیا بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈر کے بھاگے۔ اگر خود بنایا ہوتا تو ڈر کے بھاگنے کی ضرورت، خود جو بنایا، معلوم ہوا ان کے تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس نے سام بن جانا ہے، بنایا کسی اور ذات نے ہے، موسیٰ علیہ السلام نے صرف پھینکا ہے۔ تو ان دو واقعات سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، لیکن کرنے والی ذات کس کی ہے؟ لہذا جب اللہ کی ذات کرنے والی، پھر اعتراض کس بات کا؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرے پھر جوڑ دے؟ ہے کوئی مشکل اللہ کے لیے؟ پتھر سے کنکروں سے کلمے کی آواز ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ جناب انگلیوں سے پانی جاری کر دے؟ تو معجزے میں بنیادی طور پر یہ بات پہلے سمجھیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ معجزے کا انکار کوئی نہیں کرے گا۔ ارشاد فرمایا جی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ چاند میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کرنے کے بعد اللہ نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اشارہ اللہ کے نبی کا تھا اور کرنے والی ذات میرے اللہ کی خود تھی۔ سبحان اللہ۔ شاعر نہیں کہتا میں پوچھیا عید دے چند تو کہتے ہیں بھی عید کرائی آئی، ہم تو سارے کہتے ہیں جی عید کا چاند نظر آ گیا چلو عید ہو گئی ہماری۔ تو عید کا چاند ہمیں عید کراتا ہے۔ چاند سے پوچھا تجھے بھی کسی نے عید کرائی تھی؟ میں پوچھیا عید دے چند کو لوں کہتے ہیں بھی عید کرائی ہے۔ چند نے مڑ یہ جواب دیتا کہ میری زندگی وچ ایک یہو جہی رات بھی آئی ہے، ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھرائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ کہتے ہیں ٹوٹ کر میں نے یہ کام کر لیا، ٹوٹ کر میں نے عید منائی تھی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں یورزو اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا اور کہہ دیتے ہیں سحر مستمر، جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، مجھے پہلے بھی جادوگر ہوتے تھے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جادوگر ہے اور یہ جادو چلا رہا ہے، سب کو استغفر اللہ۔ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے اتباع کی اپنی خواہشات کی۔ ایک طرف اللہ کی آیات تھی، دوسری طرف ان کی خواہشات تھیں۔ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ نے جواب دیا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔
یہ نہیں کہ ادھر کسی نے جرم کیا فوراً عذاب آ کے تباہ و برباد ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ ہر کام کے ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے اپنے وقت پر موت بھی دینی ہے، قیامت بھی قائم ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً ان کے پاس خبریں آئی ہیں، ما فی مزدجر، جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے، اللہ کی وحی میں ڈرایا گیا ہے عذاب دنیاوی سے، عذاب اخروی سے، بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے اگر وہ غور کرنے والے ہوں۔ صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں، حکمت بالغۃ، بڑی حکمت کی باتیں ہیں، دلائل عقلیہ ہیں، دلائل نقلیہ ہیں، دلائل وحیہ ہیں، جو رب کی باتیں ہیں اس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، حکمت کی باتیں بھی ہیں، لیکن فما تغنی النذر، ان کو ڈرانا کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے اخلاص سے سنا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، فتول عنہم، اے میرے محبوب تو بھی ان سے منہ موڑ لے، تو بھی ان سے منہ موڑ لے، ان کو چھوڑ دے، یہ اپنی مستیوں میں مست رہیں گے۔ یوم یدعو الداعی، اس دن تک چھوڑ دے جس دن بلانے والا بلائے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا، جس دن قیامت قائم کر دی جائے گی، جس دن بلانے والا بلائے گا، الی شیء نکر، ایک انجان شے کی طرف، ایک ایسی چیز کی طرف جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، ایک ایسی چیز کی طرف جس کی طرف یہ جانا چاہتے نہیں ہیں، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ایک ہی سخت آواز آئے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی سخت آواز آئے گی، سب قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور کیسے جائیں گے ذرا سنیے، خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ، آنکھیں سب کی جھکی ہوئی ہوں گی، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، آنکھیں جھکی ہوئی کیسے ہوں گی؟ ساتھ ایک حدیث بھی سن لیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کے سر پہ ٹوپی اور پگڑی نہیں ہوگی، پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بدن کے اوپر لباس بھی نہیں ہوگا، بغیر ختنے کے، جیسے دنیا میں آئے تھے اسی حالت میں حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، الرجال والنساء جمیعا، مرد بھی اور عورتیں سب یا رسول اللہ، ینظر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، نظریں پڑیں گی بغیر لباس کے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ، والامر اشد من ان ینظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا شدید ہوگا کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوگی۔ خشان ابصارهم، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی سب کی، اوپر تو کوئی دیکھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اوپر ہمت کسی کے اندر اتنی ہو کہ اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ فرمایا خشان ابصارهم، آج تو نہیں مانتے، اس وقت نظریں جھکا کر سب جا رہے ہوں گے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر دوڑ پڑیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جو رحمان نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہونے کا دن آ گیا، جو نبیوں نے بات کی تھی آج سچی ہونے کا دن آ گیا ہے۔ خشان ابصارهم، آنکھیں جھکی ہیں، یخرجون من الاجداث، سب قبروں سے نکل پڑیں گے، کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں،
یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نہیں ہوتے ٹڈیاں فصلوں میں، اور ایسے ایسے چھلانگیں لگا رہے تھے، جن کو ہم گھوڑا کہتے تھے، بھئی چھوٹا گھوڑا ہے جی، اس طرح ٹڈیوں کی طرح پورا محشر کا میدان بھر جائے گا، اور انسان جیسے ٹڈیوں کی طرح رینگ رہے ہیں وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسان ہوں گے، اور یہاں فرمایا بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہوں گے۔ جیسے ساون کا مہینہ آتا ہے نا، یہ لائٹ پر پتنگے اور چیزیں جمع ہو جاتی ہے، اور نیچے دیکھو ڈھیر لگا ہوتا ہے، ایسی قیامت کا میدان میں انسانیت کا ڈھیر لگا ہوگا، اور ایسے دکھائی دیں گے جیسے چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں اور پتنگے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مہطعین الی الداع، بھاگ رہے ہوں گے بلانے والے کی آواز کی طرف۔ یہ جو کہتے ہیں نا قیامت کوئی نہیں، یہ دوڑ رہے ہوں گے اس دن۔ اور کوئی کہے نا کہ میں نہیں جاتا محشر کے میدان میں، کوئی کہے نا کہ میں تو مانتے نہیں ہوں، چل نکل قبر سے اور پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا مہطعین الی الداع، بھاگ بھاگ کر جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، پھر کافر اس دن کہہ رہے ہوں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا سخت دن ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے، آج پتہ چلا یہ کتنا شدید دن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اس وقت تو تمہارا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا نا، آج مانو تو فائدہ ہے۔ موت پر ایمان رکھو، قبر پر ایمان رکھو، قبر سے اٹھنے پر ایمان رکھو، حشر پر ایمان رکھو، اور جنت جہنم پر ایمان رکھو۔ یہ 5 چیزیں ملیں تو ایمان بالآخرت بنتا ہے، آخرت پر ایمان رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا